أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچے کیسے ہیں آپ؟ فیملی کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں سے داعی دین پیدا کرے، آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یعنی طریقہ زمانہ قدیم سے ایک جیسا ہی رہا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا تھا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمائشی معجزے نہیں دکھائے جاتے، اور انسان کی فطرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ سختی کے بعد جب آسانی آتی ہے تو انسان مکر و فریب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 22۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، اللہ کے بارے میں غور سے سنیے۔ هو الذی، اللہ وہی ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تمہیں، یعنی کہ سیر کراتا ہے، فی البری، خشکی میں، والبحری، اور سمندر میں، حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو، فی الفلک، کشتیوں میں، ویرائنا بہم، اور وہ چل پڑتی ہیں انہیں لے کر، بریہن طیبات، عمدہ خوشگوار ہواؤں کے ساتھ، وفارح، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس ہوا پر جو چل رہی ہوتی ہے، جاءت، تو آ جاتی ہے ان کشتیوں پر، ریحن آصفن، سخت تیز ہوا یعنی طوفانی ہوا، وجاءہم الموج، موجن، اور آ جاتی ہیں ان پر موجیں، کلی مکان، ہر جگہ سے یعنی ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ خیال کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ یقیناً انہیں گھیر لیا گیا ہے، دعوا اللہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ تو اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص ہو کر، خالص، لہ الدین، ان کی اس کے لیے عبادت کو، لئن انجیتنا، اگر تو نے نجات دے دی ہمیں، من ہذہ، اس مصیبت سے یا اس طوفان سے، لنکونن، تو ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے۔ کتنی خوبصورت آیت سے اللہ تعالیٰ ہماری احساسات کی، رویوں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری پر بات کر رہے ہیں کہ انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے بغیر کیا ہے؟ زیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت خوبصورت انداز میں پیار سے، محبت سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم سفر کرتے ہو تو ابتدا میں ہوا جو ہوتی ہے بہت خوشگوار ہوتی ہے، موافق ہوتی ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، مسافر ہنستے کھیلتے آرام سے چلے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک موسم میں تبدیلی آتی ہے اور یکا یک ایک زور کا طوفانی جھکڑ چلنے لگتا ہے۔ دیکھیں، خشکی پر اگر آندھی آ جائے تو کس قدر مشکل فیل کرتی ہیں، اور جب پانی میں آندھی آؤ تو کیا ہوتا ہے؟ چاروں طرف سے پانی کے پہاڑ جیسی موجیں جو ہیں کشتی سے ٹکرانے لگ جاتی ہیں، جہازوں سے ٹکرانے لگ جاتی ہیں۔ جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہر طرف سے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، موت سامنے نظر آنے لگتی ہے، بھاگنے اور نکلنے کی کوئی سبیل نہیں، تو پھر اس وقت کوئی فرضی معبود یاد نہیں آتا، کوئی مزار کا بزرگ یاد نہیں آتا، کوئی بت یاد نہیں آتے، اس وقت صرف انسان خدا واحد کو پکارنے لگتے ہیں، جو انسان کی اصل فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر چیز سے مایوس ہو کر خالص خدا کی بندگی اختیار کرتے ہیں اور پکی عہد و پیمان باندھتے ہیں کہ اللہ، اگر اس مصیبت سے آپ نے نجات دے دی تو ساری زندگی آپ کے شکر گزار رہیں گے، کوئی کفران نعمت نہیں کریں گے، دعا قبول ہوتی ہے، نجات مل جاتی ہے، اور جیسے ہی ساحل پہ قدم رکھتے ہیں تو شرارتیں اور ملک میں دوبارہ ادھم مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ عہد پر قائم نہیں رہے۔ اس آیت میں ہم سب مدعیان نے، جو ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے دائی ہیں، کہ یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جہاز کے طوفان میں گر جانے کے بعد وقت بھی اللہ واحد کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ آج بھی اس وقت دیکھیں، فتح مکہ کے وقت واقعہ ہے، فتح مکہ کے وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان نہیں ہوا تھا،
مکہ سے بھاگ کر وہ بحری سفر کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر کشتی کو طوفانوں نے گھیر لیا۔ ملا نے کشتی سواروں سے کہا کہ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری مدد کرے گا، یہاں تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے۔ ملا نے تو بات صحیح کہی نا۔ تو اکمرا نے کہا ہاں ہاں، یہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ اگر دریا میں محمد کے رب کے بدون نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اللہ کی دستگیری اور مدد کے بغیر نجات پانا ناممکن ہے۔ اکرما نے پکارا، اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے اخلاق کریمہ سے میری تقصیروں کو معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ واپس جا کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے، دیکھیں کہ انسان مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، لیکن امتحان تو یہ ہے نا کہ انسان آسانی میں بھی رب کو یاد رکھے۔ ہم وہاں کہتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، ہم جو کچھ ہے اپنی محنت کی وجہ سے نہیں، ہم اپنی وجہ سے نہیں ہیں، اپنے رب کی وجہ سے ہیں۔ ہم اگر نماز نہیں نہ پڑھتے تو یہ مت کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ کوشش کریں، اللہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اور اسی کا شکر گزار رہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر جب اس نے نجات دے دی انہیں، یعنی طوفان سے نجات مل گئی، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ، تو اچانک وہ سرکشی کرنے لگتے ہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، بغیر الحق، ناحق قسم کی، یا ایُّہَا النَّاسُ، اے لوگو، انما بغیُّکم، بے شک تمہاری سرکشی کا وبال، علی انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہے، متاع الحیات الدنیا، اٹھا لو فائدہ اس زندگی کا، دنیاوی زندگی کا، ثم پھر الینا مرجعکم، ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم، پھر تمہیں ہم بتا دیں گے، بما کنتم تعملون، کہ سب کا وہ سب کام جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہماری کمزوریاں بتا رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں وہ بات جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم صرف مشکل میں ہی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اللہ آئندہ نافرمانی نہیں کریں گے، بس اس دفعہ مشکل سے نکال دے، ساری عمر تیری عبادت میں گزار دیں گے، لیکن مشکل وقت ختم تو قصہ ختم، کون سا وعدہ، کیسا وعدہ، سب کچھ بکری ہے کہ ہم نے کس طرح گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی، وعدے کیے تھے کہ آئندہ سیدھی راہ پر چلیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر مصیبت سے نکال دیا تو ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ فوراً پرانے رویوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، گناہوں، سرکشی، ظلم اور نافرمانی کی طرف۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لیا انسان، تے یہ بغاوت تیرے اپنے ہی خلاف جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ظلم سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اور دیکھیں، غور کریں، ہمارے ظلم کرنے سے اللہ کو کیا نقصان پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی لذتیں، یہ سرکشیاں صرف وقتی دھوکہ ہیں، فریب ہیں۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ہمیں اپنے پیارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور پھر وہاں پر ہر انسان کو اپنے اپنے عمل کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکشی کا وبال، گناہوں کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں نا، یہ بات سمجھانے والی ہے نا، اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، پر ہمیں تو سننے کی فرصت نہیں، ہمیں تو دیکھنے کی فرصت نہیں، ہمیں تو قرآن پاک کو سمجھنے کی فرصت نہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم